رسول اللہ۔ امام کو دیکھ کر اچھی حالت میں خوش ہونا چاہیے، تو اس کی اچھی حالت بھی مصلیوں سے مقتدیوں سے دیکھی نہیں جاتی۔ ایسا ایک گروپ ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ یہ پیغام چلانے کی ضرورت ہے کہ جس مسجد میں امام کو تنخواہ کم دی جاتی ہے اس مسجد میں تعمیر کے نام پر چندہ نہیں دینا چاہیے۔ میری بات سے ابھی آپ کو اختلاف ہوگا، یہ در و دیوار پر جو آپ نے ٹائل لگائے ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ہم مسجدوں کی تعمیر پر لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں لیکن امام کو اچھی تنخواہ دینے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ تنخواہ دینے کے لیے اگر بڑھانے کی بات آئے تو ٹرسٹیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بولے تو کیا سمجھا تھا، کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ تم کیا اپنے گھر سے دے رہے، اپنی جیب سے دے رہے؟ جو خدا دے رہا ہے تم دو، وہ خدا دے گا۔ تو ہم لوگوں کو امام کے تعلق سے اپنی سوچ بدلنا چاہیے، اپنا رویہ بدلنا چاہیے، احترام کی نظر سے دیکھیں، عزت کا سلوک کریں اور خاموش خدمت کریں۔ اس بات کی کوشش کریں کہ امام کو اچھی تنخواہ ملے۔ یہ کوئی فقیر نہیں ہے کہ آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آئے گا۔ یہ سفید پوش شخص ہے جو اپنی عزت ڈھانپ کر کے آپ کی مسجد میں خدمت کر رہا ہے۔ 5 وقت آپ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ کر پہلی صف میں دیکھو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور امام سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، حالات اچھے ہو خراب ہو، وہ بیمار ہو تندرست ہو، خوشی کے موقع میں ہو غمی کے موقع میں ہو، نماز کا وقت ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اسے آنا پڑتا ہے۔ اور اگر امام کبھی تاخیر سے آیا اور وضو کر کے سیدھے مصلی پر آ گیا تو بولتے ہی گلہ امام ہے۔ ہماری رحمانی مسجد میں حافظ صاحب امامت کرتے تھے، مولانا سعید احمد ملی کے صاحبزادے۔ رحمانی مسجد کے مصلی لوگ یہ بات کہتے ہیں، کبھی اتفاق ہو گیا آدمی کسی کام میں تھا، پہنچا، وضو کیا، سیدھے مصلی پہ چلا گیا، بولے گلے امام۔ مجھ سے کچھ لوگ پوچھنے لگے، بولے ایسے امام کے پیچھے بولتا سنت پڑھے تو جیسے مصلی ویسے امام، بولتے نا جیسی روح ویسے فرشتے۔ بولو جو عیب تمہارے اندر ہے تم کسی دوسرے کو اس عیب کو لے کر کے بولنے کا حق نہیں رکھتے۔